انتہائی مختصر وقت میں علماء، خطباء، واعظین اور ذاکرین کے نمائندوں کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی دلیل ہے، جب کہ ان ایام میں مجالس بھی ہو رہی ہیں اور سب مصروف ہیں، عزائے سید الشہداء کے ایام ہیں، 40 کے قریب ہیں، بہت مختصر وقت میں اگر علماء کا یہ اجتماع منعقد ہو سکتا ہے وحدت کے پرچم تلے، عصر کی یزیدیت کے خلاف اٹھنا ہے، اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہے، اور اس پاکستان کی سرزمین پر یہ بتانے کے لیے اٹھنا ہے کہ یہ مسلم پاکستان ہے، مسلکی پاکستان نہیں ہے۔ دوسری بات، لہذا بزرگان سمیت آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس عظیم پروگرام کو منعقد کرنے میں ہر لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری بات، جتنی بھی FIRیں کٹی ہیں پچھلے سال جو محرم، عشرہ محرم کے بعد جو پاکستان کے اندر تکفیریوں کے اجتماعات اور مظاہرے کروائے گئے، اس کا جواب پچھلے سال کا 40 تھا، ان FIRوں کا جواب پچھلے سال کا 40 ہے۔ اس سال جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے حقوق پامال ہوئے ہیں، اس کا جواب یہ چند دن بعد آنے والا سید الشہداء کا چیلم ہے۔ دنیا دیکھے گی کس طرح سے حسینی گھروں سے نکلتے ہیں اور عصر کی یزیدیت کو اس کے عزائم سمیت دفن کر دیتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لہذا 40 آنے والا ہے، تمام حسینی انشاءاللہ عشق حسین کا اظہار کریں گے، نواسہ رسول سے عشق کا اظہار کریں گے۔ نواسہ رسول سے عشق، رسول سے عشق ہے، دین سے عشق ہے، خدا سے عشق ہے، اور یہ عشق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، دنیا کا کوئی یزید نہیں چھین سکتا۔ دنیا دیکھے گی، بچے، بڑے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، جوان، پیرو، مرد، ہر کوئی نکلے گا، حسینی نکلیں گے، شیعہ و سنی نکلیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہماری عزت کا دن ہوگا۔ آخری بات، اگر جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہم وحدت کی خاطر، اپنی قوم ملت کی عزت کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں قربانی دینے والوں میں سب سے آگے پائیں گے، اراول دستے میں پائیں گے۔ میرا سلام اپنے بزرگوں پر، انہوں نے اپنی بصیرت کا ثبوت دیا، اور سلام آپ سب پر، آپ نے بیداری کا ثبوت دیا۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ کاروان جو وحدت کا کاروان ہے اب آگے بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، رکیں گے نہیں۔ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے سب سے اہم قومی وحدت ہے، اور وہ علماء ہی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حجت الاسلام علامہ راجہ ناصر حسین صاحب اب اپنی اختتامی صورتحال کی طرف بڑھتے ہوئے استاد بزرگوار مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ سے میں خواہش کروں گا کہ اپنے حکیمانہ خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیے۔ کھڑے ہو کر اور صلوات کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی نبی والمیامین من آلہ۔ علماء کرام السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ہمارے سرمایہ ملت حضرت آیت اللہ سید حافظ اعجاز قبلہ قائد ملت جعفریہ، ان کے زیر سایہ ہم یہ اجتماع کر رہے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں ہم۔ اس کے بعد آپ کی نہایت شکر گزار ہے۔ ایک مختصر وقفے کے ساتھ ہم نے بلایا تھا، شارٹ نوٹس کہتے ہیں، آپ نے بھرپور حاضری دی اور ایک بیداری کا ثبوت دیا
جو آپ کے علماء کی تاریخ میں یہ اجتماع اس قسم کا اجتماع ثبت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، حب الوطن من الایمان، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن کو بہترین وطن سمجھتے ہیں۔ بہت سے جو مقامات ہیں، بلاد ہیں، سب سے بہتر ہمارا وطن ہے، سب سے فیاض ہمارا وطن ایک وطن۔ دوسرا اہل وطن، ہم پاکستانیوں کی بھی قدردان کرتے ہیں۔ پاکستانی بھی بہترین شہری ہے، ملنسار ہیں، اخلاق والے ہیں اور بہتر رویہ رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سی قوموں کو دیکھا ہے، ہمارے لوگ بہترین لوگ ہیں، وطن بھی بہتر، اہل وطن بھی بہتر۔ پھر کس سے شکایت ہے آپ کو؟ ہم کو نہ وطن سے نہ اہل وطن سے، ہم کو شکایت ہے اس وطن کے رکھوالوں سے اور اس وطن کے محافظین سے، اس وطن کے جو اس سرحدوں کے محافظ ہیں، اور جغرافیائی سرحد ہوں یا نظریاتی سرحد ہوں، دونوں قسم کے محافظین ہیں۔ ہم کو ان محافظین سے بھی محبت ہے، وہی بات، وطن سے محبت ہے، اہل وطن سے بھی محبت ہے، اس وطن کے محافظین سے بھی محبت ہے۔ ہم صرف آپ کو ایک بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس وطن کے محافظ اور محب وطن ہیں، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم سے بہتر کوئی محب وطن نہیں ہے، ہم بھی محب وطن ہیں، ہم اس وطن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ حب الوطن من الایمان، اس وطن کے ساتھ اگر کوئی سازش ہوتی ہے باہر سے تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر چون کفر از کعبہ برخیزت، اگر اہل وطن اس کے اندر سے اگر کوئی سازش ہو جائے، بھائی مانا کہ اہل وطن کے ایک فرقے کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو جائے، کیا یہ وطن کی مصلحت میں ہے؟ یہ حب الوطنی کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں، آپ حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس اجتماع کو بلا کر آپ سے بات کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وطن کے ساتھ محبت رکھیں۔ ہم بھی اس وطن سے محبت رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات لمبی نہ ہو، دوسری بات جو عناصر ہیں تکفیری، مجھے تھوڑی بات تکفیریوں سے بھی کرنا ہے۔ تکفیری جو ہے وہ پاکستانی میں شمار نہیں ہوتے، پاکستان کے محافظین میں بھی شمار نہیں ہوتے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان میں سے کسی میں تکفیری شامل نہیں، وہ شمار نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں سے، محبین اہل بیت سے، شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا ہوں، محب اہل بیت شیعہ سنی دونوں کے اوپر صادق آتا ہے۔ کتنے عاشق اہل بیت اہل سنت میں، علماء میں اور عوام میں، عاشقین اہل بیت بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ ان کی خدمت میں کہتا ہوں یہ تکفیریوں کو سمجھائیں کہ کافر کہنے کا مطلب پتہ ہے؟ اے جاہلو، تم کو ہمارے جو کتب ہے، صحاح ستہ جو کہتے ہیں،
2 صحیحین 4 سنن صحاح ستہ میں، یعنی محب اہل بیت علماء سے میں بات کر رہا ہوں، محب اہل بیت علماء سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھائیں ان تکفیریوں کو کہ صحاح ستہ میں 162 راوی ہیں شیعہ، اور ان کی روایتوں کو ہم نے گن لیا۔ ہمارے جامعہ الکوثر نے تحقیق کی، 15,600 احادیث شیعہ و راویوں کے آپ کے صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ مت کہو کافر، سمجھاؤ نا آپ تکفیریوں کو، سبحان اللہ۔ تکفیریوں کو سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم کو صحاح سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، سنن سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ مت کہو یہ بات۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی اور علماء اعلام سے بھی کہ میں نے کوئی جسارت کی ہے، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال کیجئے استاد العلماء حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، کھڑے ہو کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ ماشاء اللہ، بہت بڑا عظیم اجتماع علماء کرام، ذاکرین اعظام، شاعرین اہل بیت، مداحان اہل بیت اور مومنین کا خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ محسن علی نجفی صاحب کو اصل میں ان کی تحریک تھی جس میں ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا، اور یہ جتنے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے بھی حصہ لیا۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، ان بزرگان کا بھی شکر گزار ہوں۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے، نظم و ضبط کس قدر بہترین ہے کہ 1 بجے سے لے کر اب 6 بج رہے ہیں، لیکن سب لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرف اس طرف نہیں جا سکا۔ یہ در حقیقت محبت اہل بیت اور محبت رسول کا جذبہ ہے جو ہمیں اس وقت اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلامیہ بھی پڑھنا ہے، قراردادیں بھی ہیں، سرکار قائد ملت نے خطاب بھی کرنا ہے۔ میں صرف 2 باتیں کروں گا انتہائی مختصر، جہاں تک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل علی محمد۔ کا معنی ہے بلند ترین، اور پھر اللہ کے گھر میں علی کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ نے دعوت ذی العشیرہ میں جب دعوت دی کہ میرا ساتھی کون ہوگا، تو اکیلے علی تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وزیر ہے۔ غدیر خم کے موقع پر الیوم اکملت دین کا کمال کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے آیت تطہیر کے علاوہ مباہلہ کے موقع پر علی ابن ابی طالب، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں، غیر مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اسلام کی نمائندگی فقط یہی شخصیات کرتے ہیں۔ اور آج ہماری فوج محافظ ہے ملک کی، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے۔
تو گویا یہ علامت ہے اس بات کی کہ کائنات میں اللہ اور رسول اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ اور جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے، عزاداری پہلی عزاداری جناب زینب نے خود شام دمشق کے شہر میں، یزید کے شہر میں یہ عزاداری کر کے بتا دیا، یزید تیرا نام مٹ جائے گا لیکن عزاداری کبھی نہیں مٹے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ 40 میں جمع ہوں، اب وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، یہاں بھی کروڑوں کی تعداد میں، تو عزاداری جا رہی ہے چند تکفیریوں کی بکواس سے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے فرامین، رسول اللہ کا اسوہ اور سیرت اہل بیت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس قطرہ متحد متفق رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگان کا سایہ ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر، ملت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ نہایت اختصار میں بزرگوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ انشاءاللہ قائد ملت کا خطاب ہے، ان کے بعد قراردادیں ہوں گی اور اعلامیہ بھی پڑھا جائے گا۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنے محبوب قائد کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی، اپنے بازوؤں کو بلند کیجئے، نعرے کے ساتھ لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ تشریف رکھیے تمام علماء، تشریف رکھیے تمام، تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت ذلو اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی جو میور ہیں اس کانفرنس کا مؤسس ہیں، ان کی سرپرستی کا، اور پھر آپ رات جو سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اور اپنے پیارے جذبات کے ساتھ یہاں تشریف لائے، فرداً سب کا احترام اور شکریہ۔ منتظمین نے جس انداز میں بہتر انتظامات کیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کسی بین المسالک پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلک کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو اور شیعہ علماء نے اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اجتماع کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی مسلک کے خلاف یا کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بین المسالک اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ مجھے بتانے دیجئے کہ ایک اور شخص ہے، میں اس کا بھی نام شاید بعد میں بتاؤں گا،
اس کے رابطے کے بعد پھر اس اتحاد کا جو مجلس عمل کی صورت میں سامنے آیا یا ملی یکجہتی کی صورت میں سامنے آیا، اس کے بانی ہونے کا اعزاز شیعوں کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے۔ باقی حضرات بعد میں شامل ہوئے، ان کا احترام، بالکل احترام، اور جب میں تاریخ بیان کروں گا ملی یکجہتی کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرا، اور اس وقت بھی وہ اپنے مراحل پہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پر متحدہ مجلس عمل، لیکن فعال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کسی مسلک کے حوالے سے اس کو نہ دیکھیے گا۔ ایک پرابلم پیدا ہوا، یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب خوف پیدا ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے جیسے ہمارے پڑوس میں آیا، ڈر لگا تو شیعوں کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی شیعوں کے خلاف، گروہ پیدا کیے گئے، تکفیری، گڑھے مردے اکھاڑے گئے، صدیوں پہلے کی کتاب خانے کوریدے گئے، ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وہاں سے اٹھایا انہوں نے، اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ تکفیری سلسلہ، اسی کے تسلسل میں پھر کچھ لشکر بنائے گئے۔ بھول جاتے ہو دوستو، میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ خارجہ پالیسی کا سٹیج نہیں ہے، ہم اپنی دوسری باتیں کر رہے ہیں، لیکن مت کسی پڑوسی ملک کے کسی نائب وزیر اعظم کے بارے میں یہاں بات ہمارے سٹیج سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں موجود ہوں اس لیے کہ میں بھی پاکستان کی پالیسی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور میں بحیثیت نمائندہ ولی فقیہ کے تحت جو حکومت قائم ہے اس کے رابطوں تو بھی مجھے دیکھنا ہے، مت بات کیجیے گا احتیاط سے۔ البتہ دوسرے حوالوں سے ان لشکروں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ لشکر جو بنا 33 دہشت گرد تنظیموں کو اس کی سروسیں دی گئیں، القاعدہ سے لے کر آگے تک، اس کا نام بتاؤ نا لوگوں کو۔ آپ کے اور ہمارے زبانوں پہ ان لشکروں کا نام ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے وہ تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، سلسلہ ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تکفیریوں کو استعمال کی ایک تو بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں جی اعتراض ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں، میرا حق ہے، میرا بنیادی شہری آزادیاں میں مجھے آئین مجھے حق دیتا ہے، میں کسی کے روکنے یا رکاوٹ ڈالنے سے وہ رک نہیں سکتی، وہ بہانہ۔ یا یہ جو چند بیہودہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اذان کے بارے میں 76 کی PLD میں دیکھیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہے، میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین پر کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے یہاں موضوع بنایا جاتا، بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس وقت شیعوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سرکاری اہلکاروں کے ذریعہ، میں کہتا ہوں رویے بدلنے پڑیں گے آپ کو، یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں کوئی دھمکی نہیں دیتا، میں محاذ-آرائی میں نہیں ہوں، میں غیر قانونی بات نہیں کرتا۔ ہم کل اس ملک کے حکمران بننے والے ہیں، مجھے ذمہ داری سے بات کرنا ہے، بن سکتے ہیں، اس لیے میں ابھی متوجہ کر رہا ہوں کہ رویے بدلو۔ یہ رویے اس حوالے سے پاکستان کے میں محب وطن ہونے کی اپنے پر کوئی اصرار میں نہیں کر سکتا۔ میں کس کو تسلی دلاؤں کہ میں محب وطن ہوں؟ میں کسوٹی ہوں، میں پرکھوں گا لوگوں کو کہ کون محب وطن ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کی اس طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رویے بدلنے پڑیں گے۔ اقدام کہہ رہے ہو، اس سے بڑا اور اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑا اجتماع پاکستان بھر کے علماء کا، اس سے بڑا کوئی اقدام ہو نہیں سکتا۔ اس سے جو پیغام جائے گا ہم اس کو دیکھیں گے، جو پیغام جا رہا ہے اس اجتماع سے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہم اپنی سرنوشت کا فیصلہ ہم خود کریں گے اس ملک کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں آئین و قانون کو سمجھتا ہوں، اور آئین و قانون کی روشنی میں ہمیں حق ہے اس بات کا۔
यहाँ फिर और मसाइल आ जाएंगे, रैलियाँ निकलवाई गई ताकि झुकाया जाए और कोई कानून साजी की जाए। इन रैलियों से, इन हरबों से किसी मकतब को झुकाना, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है और गलत अंदाज है। इस अंदाज को भी बदलना चाहिए। और मैं दूसरे लोगों को मुतवज्जे करता हूँ कि जो इस हवाले से तशय्यो के हुकूक के हवाले से कोई दूसरी नज़र रखते हैं, मसलन मौलाना बयान कर रहे थे कवानीन की, उसमें भी मैंने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम है, बहुत बड़ा इक़दाम है। इस इक़दाम के असरात को महफूज करना और आगे बढ़ाना और हासिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कैसे होता है ये आगे हम इसको मुंतज़मीन को मैं कहता हूँ कि इसके लिए आगे प्रोग्राम बनाएं। फिर उसके बाद जैसे कि फरमाया गया यहाँ पे कि चेहलम सैयदुश्शुहदा आने वाला है, इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाइए और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के हवाले से एक और नमूना और मिसाल कायम कीजिए गई पाकिस्तान के अंदर। भरपूर अंदाज में चेहलम मनाए। चेहलम को बड़े भरपूर अंदाज में मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये FIR और ये रुकावटें मैं समझता हूँ ये हायल नहीं होनी चाहिए। पूरे जज्बे के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को मनाया जाना चाहिए। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा बुनियादी हक़ है। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ क्योंकि माल इस इज्तिमा का माल है वो एलामिया जो पढ़ा जाएगा और वो करारदादें जो आप पास करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लामा ज़फ़र अब्बास शाहानी साहब इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया और करारदादें पढ़ रहे हैं। आप गौर से समाअत फरमाइए और करारदादों की तायीद नारा लगा के कीजिए, बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एलामिया जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मरकज़ी कमेटी जिनके मैंने नाम आपको सुने हैं उसने तैयार किया, बुजुर्गान की खिदमत में भेजा, वहाँ से मंजूर हुआ और उसके बाद आपकी खिदमत में ये पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ममलकत खुदाद पाकिस्तान, बाबाए कौम, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुदब्बिराना क़यादत और मुसलमानान बर्र सगीर की अनथक जद्दोजहद के नतीजे में माराज वजूद में आई और इस क़याम के क़याम व इस्तेहकाम के लिए मकतबे तशय्यो की बे इंतहा कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं। हमें फ़ख्र है कि वतन अज़ीज़ का आइन तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों को आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत और मजहबी रसूमात की बजा आवरी की इजाज़त देता है। मकतबे तशय्यो की इबादत, मजहबी रसूमात की बजा आवरी उनका बुनियादी आइनी शहरी हक़ है, जबकि विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस मकतब की बुनियादी असास है और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम इस मकतब का मजहर है। हमारे प्यारे वतन की बुनियाद दीन इस्लाम है और इस्लाम ही को आईन पाकिस्तान में सुप्रीम लिया करार दिया गया है। ताहम एक अरसे से सरकारी एहलकार मखसूस एजेंडे के तहत मकतब तशय्यो की इबादत और मजहबी रसूमात में बेजा गैर ज़रूरी और गैर आइनी रुकावटें डालकर इस वतन अजीज़ को कमज़ोर करने पर कारबंद हैं और अपने मज़मूमाना इक़दामात के ज़रिए मकतब तशय्यो को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं और वतन अजीज़ के फ़िदाकार मुहिब्बे वतन वाबस्तगान मकतब तशय्यो को दीवार से लगाने और उन्हें उनके बुनियादी आइनी हुकूक से महरूम करने की साजिशों में तेज़ी ला रहे हैं। मकतब तशय्यो के खिलाफ इन मज़मूम सरगर्मियों को तेज़ तर करने में कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंतज़ामिया भी शरीक कार नज़र आती है और इस तरह इदारे अपने मुतासिबाना तर्ज अमल के ज़रिए दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का सबब बन रहे हैं। चुनाचे दीगर हालात व वाक़यात के साथ साथ मिल्लत तशय्यो के खिलाफ ताज़ा तरीन इक़दामात निहायत काबिल मुज़म्मत हैं। इन पर तवज्जो फरमाना। नंबर 1, मुतनाज़ा कानून साजी की कोशिशें। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा पर गैर कानूनी बिला जवाज़ पाबंदियाँ।
शेड्यूल 4 का बिला जवाज और गैर कानूनी इस्तेमाल और संजीदा उलमा व ज़ाकिरीन पर नारवा पाबंदियाँ, यकसा कौमी निसाब तालीम के नाम पर मुतनाज़ा निसाब की तरतीब, मकतब तशय्यो के खिलाफ सरगर्म अमल, तकफीरी अनासिर की फ़ालियत की हौसला अफजाई, ज़ायरीन के लिए मुश्किलात की हामिल पॉलिसी। हम हुकूमत वक्त और अरबाब बस्तो कुशाद पर वाज़े करना चाहते हैं कि मकतब तशय्यो क़याम पाकिस्तान के वक्त से अब तक वतन अजीज में जज्बा हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए सरगर्म अमल रही है, और हमारा मौजूदा इज्तिमा वाज़े करना चाहता है कि मकतब तशय्यो दाखिली वहदत और अपने आईनी हुकूक की पासदारी के लिए पूरी तरह मुत्तहिद है। हम बहसियत मकतब मौजूदा आइन शिकन इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और इन इक़दामात को वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक गहरी साजिश तस्वुर करते हैं। अरबाब इख्तियार पर वाज़े करना चाहते हैं कि मकतब तशय्यो के खिलाफ होने वाली हर साजिश और उसकी इबादत और मजहबी रसूमात बिलखुसूस विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा की बजावरी से मुतसादिम किसी भी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम को किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।